بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مسلیہ اما بعد۔ جیسے جیسے قربانی کا وقت قریب آتا ہے، ایک سوال جو زیر گردش رہتا ہے اور تقریباً ہر شخص کے ذہن میں ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے اوپر ویڈیوز بھی بناتے ہیں، کلپ بھی سامنے آتے ہیں، جس میں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قربانی کرنا یا قربانی کا جانور ذبح کرنا سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ وہیں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اسی مسئلہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ یہ 5-10 منٹ کا ایک کلپ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو بعد میں کبھی اس مسئلہ کے اوپر الجھاؤ پیدا نہیں ہو۔ اب اس حوالے سے موجودہ دور کے اندر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، ان میں اہل حدیث حضرات اور اہل تشیع حضرات یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، اگر تو آپ کر لیتے ہیں تو اضافی ثواب ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی پکڑ یا سوال اس کے متعلق نہیں ہو۔ انہی کے مقابلہ میں آج کے دور کے اندر جو دیوبندی حضرات ہیں اور بریلوی حضرات ہیں، ان کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ واجب عمل ہے۔ اگر صاحب حیثیت شخص جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ وہیں پر اگر آپ قرون اولیٰ میں دیکھیں تو جو 4 بڑے فقہ کے امام گزرے ہیں، ان میں صرف امام ابو حنیفہ ایسے امام ہیں جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے۔ ان کے علاوہ باقی تینوں جو بڑے فقہا ہیں، ان کے نزدیک قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے نزدیک اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو اس پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ آئیے اب وہ احباب جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ان حضرات کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، شریعت اسلامیہ میں جو سب سے پہلا ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ پورے قرآن کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہو کہ تم قربانی کرو۔ جیسے واضح طور پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، پورے قرآن کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر صراحتاً اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہو کہ قربانی کی جائے یا قربانی فرض یا واجب ہے۔ اس آیت سے یا اس دلیل سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں، چونکہ قرآن کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے ہم اس عمل کو، اس معاملے کو فرض یا واجب قرار نہیں دے سکتے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چونکہ سنت ہے تو ہم اس کو سنت مؤکدہ ضرور قرار دیتے۔ دوسری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1977، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اذا اراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ و بشرہ شیئا۔ ترجمہ ہے، کریم آقا نے فرمایا جب ذی الحج کے 10 دن آ جائیں اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ نہ لے، ان کو نہ کاٹے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارادہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو شخص ارادہ کرے، اور عربی لغت کے اندر ارادہ کرنا اختیار کے معاملہ کے اندر ہوتا ہے، مرضی اور منشا کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر قربانی کرنا فرض یا واجب ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارادہ کا لفظ استعمال نہ فرماتے بلکہ وہ لفظ استعمال فرماتے جس سے فرض یا واجب ہونا ثابت ہو رہا ہو۔ تو کہتے ہیں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ایک ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ جس کے اندر سنت مؤکدہ ہونا تو ثابت ہو رہا ہے، فرض یا واجب ہونا ثابت نہیں ہو رہا۔ تیسری دلیل جو پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5545، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، انا نصلی ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قربانی کے حوالہ سے، ہم نماز ادا کریں گے، عید کی نماز، ثم ننحر، پھر ہم جانور ذبح کریں گے، پس جس شخص نے یہ عمل کیا فقد اصاب سنتنا، اس شخص نے ہماری سنت کو پا لیا۔ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قربانی کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے،
وجوب کا یا فرضیت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ بڑی مضبوط دلائل ہے۔ چوتھی اور آخری دلیل، ویسے تو بہت سارے دلائل ہیں لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چوتھی دلیل مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 8148 اور سنن الکبریٰ للبہق حدیث نمبر 265 اور جلد نمبر ہے 2۔ حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ادرکت ابا بکر و عمر وکانا لا یضحیان فی بعض السنین مخافۃ ان یری انہا حتم۔ ترجمہ اور مفہوم سن لیجیے۔ حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ دونوں کو دیکھا تو بعض قربانی کے سالوں میں آپ جانور ذبح کیا کرتے تھے اور بعض سالوں میں آپ جانور ذبح نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ عمل کیوں کیا کرتے تھے؟ اس خوف سے کہ کہیں لوگ قربانی کو لازم نہ سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں واضح طور پر سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزاج کو، عادت طیبہ کو اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو سمجھنے والے شیخین تھے۔ ان کا یہ عمل تھا کہ کبھی وہ قربانی کر رہے ہیں اور کبھی وہ قربانی کو ترک کر رہے ہیں، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ آئیے اب احناف کے دلائل جانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ پہلی دلیل وہ دیتے ہیں اور قرآن مجید سے دیتے ہیں، اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے قربانی کا حکم نہیں دیا، حالانکہ قرآن مجید کی سب سے مشہور و معروف جو صورت ہے سورۃ الکوثر، دوسری آیت آپ اس کی اگر پڑھ لیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ جل جلالہ حکم دے رہا ہے پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور اس کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرو۔ یہ دونوں صیغے امر کے صیغے ہیں اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ جب نماز وجوب کا حکم دے رہی ہے تو یہاں پر قربانی کا حکم بھی وہی ہوگا جو نماز کا حکم ہے۔ جب نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، تو بعین ہی اسی طرح سے جو حکم اس کے بعد آ رہا ہے وَانْحَرْ اور قربانی کرو۔ نہر عربی زبان میں کہتے ہیں جانور کے گلے پر چھری چلانا تاکہ اس کا خون بہہ جائے اور جو نجاست ہے خون کی صورت میں وہ جسم سے باہر آ جائے اور پاک جو گوشت ہے، طیب گوشت، وہ مومنین کے لیے حلال ہو جائے۔ اب استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر واضح انداز کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ حکم عطا فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہو اور قربانی دیتے رہو۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم نہیں دیا؟ احناف دوسری دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے قال من وجد ساعة فلم يضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ سن لیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو شخص صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو خبردار وہ ہماری مساجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اب استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنا سخت حکم کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنت کے لیے نہیں دی۔ اتنا سخت حکم اگر آ سکتا ہے، وعید آ سکتی ہے، تو فرض یا واجب عمل کے لیے آتی ہے، سنت کے لیے نہیں آتی۔ تہجد پڑھنا سنت ہے لیکن کبھی حضور علیہ السلام نے وعید نہیں۔ مسواک کرنا سنت ہے لیکن کبھی سخت حکم نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سنتوں کے لیے تو سخت حکم نہیں ہے، اس کو سنت بھی ماننے اور پھر سخت حکم بھی ماننے؟ استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے حضور علیہ السلام نے وعید فرمائی ہے کہ خبردار کوئی شخص بھی مستطاعت ہونے کے باوجود ہماری مساجد کے قریب نہ آئے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس قول کے مطابق فرض اور واجب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ تیسری دلیل احناف سنن ترمذی کی پیش کرتے ہیں 1518 حدیث نمبر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، کریم آقا نے فرمایا ہر سال ہر گھر والے کے اوپر قربانی کرنا واجب۔ بڑی صریح ہے۔ علی کا لفظ وجوب کے لیے آتا ہے، عرب زبان کے اندر جہاں پر علی کا لفظ آ جاتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح انداز میں فرما دیا کہ ہر گھر کے شخص کے لیے ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ اتنے واضح انداز کے اندر دلائل ہمارے سامنے موجود؟ آئیے اب وہ دلائل جو احناف کے مخالفین نے دیے تھے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، ان کا
رد کرتے ہیں۔ کس انداز میں کہ پہلی دلیل جو انہوں نے دی تھی کہ قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا، ان کی وہ بات پہلے ہی غلط ثابت ہو چکی کہ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ جل جلالہ نے واضح انداز کے اندر قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ دوسری ان کی دلیل جنہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قربانی کے لیے ارادہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ارادہ ہمیشہ اختیار کے لیے ہوتا ہے، مرضی اور منشا کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے نہیں، تو ان کی یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے اندر بہت سے مقامات پر ارادہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس سے وجوب ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید سورۃ الاسراء آیت نمبر 19 پڑھیں، اللہ جل جلالہ نے فرمایا فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس بندے نے آخرت کا ارادہ کی۔ اب یہاں پر آخرت کا ارادہ کرنا وجوب کا فائدہ دے رہا ہے، اختیار کا فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ آخرت کا حاصل کرنا ہر مومن پر واجب ہے، یہ اس کے لیے مسنون یا جائز درجہ میں نہیں ہے، کیونکہ اگر آخرت میں ہم آخرت کی کوشش و جستجو نہیں کریں گے تو پھر عذاب جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ارادہ کا لفظ سنت کے مؤکدہ کے لیے یا اختیاری کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وجوب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسری دلیل جو احناف کے مخالفین نے دی تھی، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ قول پیش کیا گیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم نماز ادا کریں گے پھر قربانی کریں گے، اور جس نے یہ عمل کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ احناف اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر سنت سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ ہے، نہ کہ وہ سنت مراد ہے جو وجوب کے مقابلہ میں آتی، کہ جس شخص نے نماز ادا کی اس کے بعد اس نے قربانی کا جانور ذبح کیا، گویا کہ اس نے نبیوں کے طریقے پر عمل کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی دلیل ثابت نہیں ہوتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس لفظ سنت سے سنت مؤکدہ مراد ہے، بلکہ اس سنت سے مراد نبیوں کا طریق اور طریقہ ہے جس طریقے پر نبی چلا کرتے تھے، پہلے نماز ادا کرتے تھے پھر اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کیا کرتے تھے۔ یہ تیسری دلیل کا رد ہوا۔ اور چوتھی وہ دلیل جو حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے قول پیش کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق بعض قربانی کے سالوں میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض سالوں میں جانور ذبح کیا کرتے تھے اور بعض سالوں میں جانور ذبح نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت قربانی پیش کیا کرتے تھے اس وقت آپ صاحب حیثیت و استطاعت ہوا کرتے تھے، اور جس وقت آپ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا کرتے تھے اس وقت آپ پر قربانی واجب نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے کتنی احادیث پڑھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر فاقہ ہوتا تھا۔ یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شیخین جس وقت قربانی کو پیش کیا کرتے تھے اس وقت وہ صاحب حیثیت و استطاعت ہوا کرتے تھے، اور جب وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے تو اس وقت ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر اس وقت بھی وہ قربانی کو کر دیتے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہجرت کرنے کے بعد جتنے بھی سال ہیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے، بے شک اس وقت استطاعت ہو یا نہ ہو، آقا علیہ السلام نے قربانی کو پیش کیا ہے۔ اگر صحابہ کرام بھی اسی عمل کو لے کر چلتے تو پھر یہ مسئلہ سامنے آنا تھا کہ وہ شخص جو صاحب حیثیت نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو شیخین کا یہ جو عمل ہے کہ وہ بعض سالوں میں قربانی کرتے اور بعض سالوں میں قربانی نہیں کرتے تھے، اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہ مساکین، وہ غربا جو صاحب حیثیت نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ ان پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ یہ تمام دلائل ذکر کرنے کے بعد اگر آپ اس حوالے سے میری رائے جاننا چاہیں تو میں یہی عرض کروں گا کہ احناف کی ایک دلیل، باقی تو احادیث ہیں ایک دوسرے کے مخالف آ رہی ہیں اور اس میں ایک دوسرے کے جواب بھی دیے جا رہے، لیکن احناف کی ایک دلیل جو تمام دلائل پر وزنی ہے وہ سورۃ الکوثر، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز کے اندر فرمایا ونحر، اور اللہ کی بارگاہ میں نحر کرو، قربانی کے جانور کو پیش کرو، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، ذبح کرنا واجب ہے، صرف و صرف سنت مؤکدہ نہیں۔ اللہ جل جلالہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وبارک وصلی علیہ۔